أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون۔ تمام عالم اسلام، تمام علماء، تمام فقہا، مراجع تقلید، ہمارے اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے اس دنیا میں اللہ کی ولی نعمت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ان کے ایک شیر دل سپاہی کے اس دنیا سے گزر جانے کی مناسبت پہ آیت اللہ خامنائی قدس اللہ سرہ شریف کی شہادت واقعا ایک دل دہلانے والا غم ہے، ایک ایسا غم ہے کہ جس نے ثلم فی الاسلام ثلمتن کی مصداق کی تائید کی ہے کہ اسلام میں ایک ایسا رکھنا پڑتا ہے کہ جسے لن یسدھا شیء، کہ کوئی بھی چیز اسے پر نہیں کر سکتی۔ یقیناً ایک غم کا موقع ہے، ایک درد کا موقع ہے، ایک کرب و علم کا موقع ہے۔ ہم تمام عالم اسلام کو، تمام علماء، فقہا، مراجع تقلید کو، تمام مومنین کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور انہیں اور اپنے آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یقیناً خدا شہیدوں کے خون کو ضائع نہیں کرتا، یہ خون اپنا رنگ دکھائے گا، ظالم نابود ہوگا اور مظلوم سربلند ہوگا۔ عزیزو، اس وقت کا جو سب سے اہم سوال ہے کہ جو دنیا بھر میں رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنائی شہید فقید قدس اللہ سرہ شریف کی شہادت کے بعد جو ان کے مقلدین کے ذہن میں ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں متعدد ذرائع سے، ان کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ اب وہ کیا کریں اور ان کی تقلید پہ کیا وہ باقی رہ سکتے ہیں یا باقی نہیں رہ سکتے۔ اس مسئلے کو جاننے کے لیے چند چیزوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تقلید کے باب میں یہ ضروری یہ ہے کہ ایک مکلف کسی عالم کی تقلید کرے، اس شرط کے ساتھ کہ عالم کی تشخیص ممکن ہو، پاسبل ہو، عالم کون ہے اس کو بتانا بہت آسان ہو۔ آج کے دور میں، خاص کر گزشتہ کئی سالوں میں، یہ ایک بہت سخت اور پرصعوبت عمل تھا کہ کسی عالم کی تشخیص دی جائے۔ اسی وجہ سے مجلس خبرگان رہبری نے، جن میں مجتہدین کا ایک مجموعہ ہے کہ جو مراجع تقلید اور کون رہبریت اور مرجعیت کے لائق ہے اس کی تشخیص دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک منشور پیش کیا جن میں یہ اس صعوبت کے پیش نظر کہ عالم کی تشخیص ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے چند نام پیش کر دیے تھے جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ مقلدین ہیں وہ ان مراجع کی تقلید کر سکتے ہیں، جن میں نام تھا رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ شہید آیت اللہ خامنائی کا، اس کے بعد آیت اللہ مکارم شیرازی کا، آیت اللہ فاضل لنکرانی کا، آیت اللہ نوری حمدانی کا، آیت اللہ وحید خراسانی کا، آیت اللہ سیستانی کا، آیت اللہ بہجت کا۔ یہ چند نام تھے کہ جن کی تقلید کی جا سکتی تھی۔ تو یہ تو پہلا مسئلہ تھا کہ تقلید میں عالم کی تقلید ضروری ہے، لیکن اگر عالم کی تقلید، عالم کی تشخیص اور عالم کو معین کرنا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پاسبل نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو ایک طراز کے مجتہدین ہیں جن میں امکان پایا جاتا ہے یا جن کے علم میں برابری پائی جاتی ہے، ان میں سے کسی بھی ایک مرجع تقلید کی تقلید کر کے انسان اپنے فریضے سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جس مجتہد کی وہ تقلید کر رہا تھا اگر وہ اس دنیا سے گزر جائے، تو اگر وہ عالم تھا تو تمام مجتہدین متفقہ طور پہ اس بات کو کہتے ہیں، یا مجتہدین کی اغلبیت اس بات کو کہتی ہے کہ اسی مجتہد کی تقلید پہ ان کے مقلدین باقی رہیں گے۔ جدید مسائل میں وہ کسی ایسے مجتہد کی طرف رجوع کریں گے کہ جو میت کی تقلید پہ باقی رہنے کو جائز قرار دیتا ہے، اور عالمیت کے دوسرے مرحلے پہ، یعنی اس عالم کے بعد ان کا نام آتا ہے۔ اور اگر یہ معین کرنا مشکل ہو کہ کون عالم ہے اب ان کے بعد، تو اس صورت میں جو ایک طراز میں تمام مجتہدین ہیں کہ علماء نے تشخیص دی ہے صاحبان نظر نے کہ ان کی تقلید کی جا سکتی ہے، تو ان میں سے وہ مجتہد کی جو میت کی تقلید پہ باقی رہنے کی اجازت دیتا ہے اس کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اب یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ دور کے مجتہدین نے کیا کہا ہے۔ مثال کے طور پہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر سابق مجتہد گزر جانے والا اگر عالم ہو تو اس کی تقلید پہ بلا شک و شبہ باقی رہ سکتے ہیں، اور اگر عالم نہ ہو تو اس کے بعد جو مجتہد عالم ہے اس کی طرف رجوع واجب ہے۔ لیکن اگر بعد کے مجتہد کے عالم ہونے کو ثابت کرنا ایک آسان کام نہ ہو، تو ایسے میں جو اس طراز کے مجتہدین ہیں ان میں سے اس کی تقلید کی ان کی کسی ایک کی تقلید کی جا سکتی ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ جس کی تقلید کر رہے ہیں وہ عالم کی تقلید پہ باقی رہنے کی اجازت دے۔ ان میں سے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، یعنی وہ مجتہدین جو میت کی تقلید پہ باقی رہنے کی اجازت دیتے ہیں، تو ان میں سے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ میت کی تقلید پہ باقی رہنے کی اجازت دیتے ہیں، یعنی آیت اللہ خامنائی کے مقلدین اگر چاہیں تو آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور جدید مسائل میں یعنی رہبر کی تقلید پہ باقی رہنے کے ساتھ ساتھ جدید مسائل میں آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کریں گے۔ یا آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی یہی نظریہ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے عالم اور یہ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو اگر ان کی طرف رجوع کرتا ہے کوئی، تو جدید مسائل میں ان کی طرف رہبر کی تقلید میں باقی رہنے کے ساتھ ساتھ ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اسی طرح آیت اللہ مکارم شیرازی، ان کا بھی یہی نظریہ ہے، تو رہبر کی تقلید میں باقی رہ کے کوئی بھی آیت اللہ مکارم کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تو مراجع
मराजे तकरीबन जो अभी इस वक्त मौजूदा मराजे तकलीद है, अल्लाह उनको तूल उम्र दे, उनकी हिफाजत फरमाए। वो तकरीबन लगभग सबका नजरिया एक ही जैसा है और एक शर्त के बाद का मुज्तहिद अगर आलम हो तो उसकी तरफ रुजू वाजिब है, मैयत की तकलीद को छोड़ना होगा। अलबत्ता अगर आलम की तशखीस मुमकिन नहीं है तो जो एक तराज के मुज्तहिदीन हैं जिनको को बाज अहले नजर साहिबान नजर ने मुअय्यन किया, उनकी निशानदेही की है कि इनकी तकलीद की जा सकती है, तो इनकी तकलीद जदीद मसाइल में करेंगे और अगर वो इजाजत देते हैं तो अपने गुज़िश्ता मुज्तहिद की तकलीद पर बाकी रहेंगे, यानी जिन मसाइल पे उन पे अमल करते आए हैं वो करते रहेंगे। जदीद मसाइल में एक मौजूदा मुज्तहिद की तरफ रुजू करेंगे। उम्मीद है ये मसला वाज़ेह हुआ होगा। बारगाह खुदा में दुआ है कि खुदाया हमें ऐसे पुराशोब दौर में साबित कदम रहने की तौफीक अता करे। मुसीबतें आती हैं चली जाती हैं, खुदा अपने दीन का मुहाफिज है, हमें साबित कदम रहना है। इंशाअल्लाह खुदा बहुत जल्द अपने वली के ज़ुहूर में ताजील फरमाएगा, अपने वली के ज़ुहूर से हमारी आंखों को मुनव्वर फरमाएगा। हमें बस आमादगी की जरूरत है, हमें उनके ज़ुहूर के लिए तैयार होना है। अपना ख्याल रखिएगा। पासबानाने हक के लिए दुआ कीजिएगा, खुदा जालिमों को नाबूद फरमाए और हक की पासबानी करने वालों को सरबुलंद करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।